تو یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے اس سال ابے دے نامے دی کارنامہ دے، اگلے سال اماں دے نامے دی کارنامہ دے، قربانی جڑا صاحب نصاب بنتا ہے وہ تے زندگی میں ایک باری واجب نہیں ہے، ہر جڑا وہ زندگی میں ایک باری فرض ہے، جڑا صاحب نصاب ہے جس کو پیسہ دولت ہے، لیکن قربانی زندگی میں ایک باری نہیں، ہر سال اگر پیسہ صاحب نصاب ہو تو ہر سال تھاڈے تے واجب ہے۔ اگر بیوی الگ مال پیسہ رکھتی ہے تو بیوی تے بھی واجب ہے۔ اگر تھوڑے 3-4 بیٹے وہ الگ الگ کماتے، وہ الگ صاحب نصاب نے، تو صرف ابا دی قربانی دینے لگا دینے کا حق ادا نہیں ہوئے گا، واجب ادا نہیں ہوئے گا، بلکہ ہر جڑا بیٹا صاحب نصاب ہے وہ الگ الگ قربانی کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک ابا ہے، ایک پتر ہے، باپ دا الگ کاروبار ہے، بیٹے دا الگ ہی وہ منڈی اس دکان بنائی گئی یا بیرون ملک کے اندر ٹھیک ٹھاک کماتا ہے مال، تو اس سے الگ قربانی واجب ہے، اور جڑا والد ہے اس سے الگ واجب ہے۔ جہدے کول بھی 52 تولے جو ہے وہ چاندی یا 7.5 تولے سونا جو ہے یہ موجود ہو، یا ان کو ملا کر یا ضرورت سے زیادہ جو مال ہے گھر کے اندر اس کو ملا کر ان ساری چیزوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ملا کے اگر ان کی قیمت 52 تولے سونا یا چاندی یا سونا 7.5 تولے بن گیا تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں دوسرے یعنی بچے ہیں، بیوی ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو گھر میں گھر کا سربراہ والد اگر قربانی کر دے تو وہ سارے گھر کی فیملی کو ثواب مل جائے گا۔ یہ نہیں اگلا باہر والی خامد دے نامے داری میرے نامے دی اگلی باری میں بیوی دے نامے دی کرنی، خامد کرے تو سارے گھر کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر طاقت رکھتے ہیں تو پھر سارے دوست جو ہیں گھر والے وہ الگ الگ جو ہیں وہ قربانیاں کریں۔ بعض لوگ پیسے ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود سستی کرتے ہیں، تو اس سے حوالے سے سستی نہ کریں۔ قربانی صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہے، اور واجب جو ہے وہ فرض کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی قیامت والے دن بندے جنت کے اندر لے کے جاوے دی۔ جڑے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، قربانیاں انہاں دی قبر تے، قبر جو زندہ یعنی اٹھنے تو پہلے قربانی انہاں دی قبر تے پہلے پہنچی ہوئے دی۔ جڑے لوگ قربانیاں کرتے ہیں انہاں اپنی قربانیاں تے سوار ہو کے یعنی جنت کے اندر جان دے۔ اس واسطے جنہاں کو طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ ضرور قربانی کرو، سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ